جی آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم حروف حلقی کے حوالے سے پڑھیں گے کہ حروف حلقی کن کو کہا جاتا ہے، ان کا مخرج بھی پڑھیں گے اور ان کے حوالے سے جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ہم نے پہلا مخرج جو پڑھا تھا آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ وہ پہلا مخرج حروف مدہ سے متعلق تھا۔ تو آج ہم دوسرا مخرج پڑھیں گے اور یہ دوسرا مخرج دوسرا، تیسرا اور چوتھا، یہ تین مخرج جو ہے نمبر 2، نمبر 3 اور نمبر 4، یہ حروف حلقی سے متعلق ہیں۔ حروف حلق، یہ جو انسان کا گلا ہے، گلا اس کو عربی زبان میں حلق کہا جاتا ہے، اور اس گلے سے نکلنے والے حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں، اور وہ 6 حروف ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف دیکھیے ان کی جوڑی ہے حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا۔ حمزہ ہا جو ہے یہ حلق کا بالکل نیچے جو سینے کی طرف والا حصہ ہے اس سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ، ہا، دیکھیے جیسے ہا ہم ہائے کہتے ہیں تو بالکل سینے کی طرف سے ایک آواز نکلتی ہے، تو یہ حمزہ اور ہا یہ دونوں حروف اقصی حلق یعنی حلق کا جو نیچے والا حصہ ہے، سینے کی طرف والا حصہ، اس سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ عین، ہا یہ حلق کے درمیان سے، وسط حلق، بالکل حلق کا جو درمیانی حصہ ہے، گلے کا درمیانی حصہ، وہاں سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین، ہا، عین، ہا۔ ہا کی ادائیگی کرتے ہوئے جیسے ٹھنڈی سانس بھری جاتی ہے، ہم ٹھنڈی سانس بھرتے ہیں، ہا، 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 تو ایسے ہا کی ادائیگی کرتے ہوئے ٹھنڈی سانس کی سی آواز آئے گی۔ تو یہ 2 حروف عین، ہا یہ وسط حلق یعنی حلق کا جو درمیانی حصہ ہے اس سے ادا ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے غین، خا، غین، خا یہ 2 حروف ادنی حلق یعنی حلق کا جو اوپر والا حصہ ہے، منہ کی طرف والا حصہ، حلق کا منہ کی طرف والا جو حصہ ہے اس سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین، خا۔ یہ آپ کے سامنے نقشہ بھی بنا ہوا ہے، یہ اقصی حلق، وسط حلق، ادنی حلق۔ اقصی حلق یعنی بالکل حلق کا نیچے والا حصہ، سینے کی طرف والا، وسط حلق حلق کا درمیان والا حصہ، ادنی حلق منہ کی طرف والا حصہ۔ تو سب سے نیچے جو حصہ ہے اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، درمیانی جو حصہ ہے اس سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں، اور اوپر والا جو حصہ ہے اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو 6 حروف ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف چونکہ حلق سے، گلے سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف حلقی۔ تو یہ حروف حلقی ہیں جو آپ کے سامنے، ان کا مخرج آپ نے پڑھ لیا، ایک بار پھر میں آپ کو کے سامنے دہرا دیتا ہوں اس کا خلاصہ کہ 6 حروف جن کو حروف حلقی کہا جاتا ہے: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ حمزہ، ہا یہ گلے کا بالکل نیچے والا، سینے کی طرف والا جو حصہ ہے اس سے ادا ہوتے ہیں، عین، ہا گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور غین، خا گلے کا جو منہ کی طرف والا حصہ ہے اس سے ادا ہوتے ہیں۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ حروف حلقی مین حلق سے ادا ہونے والے حروف،
گلے سے ادا ہونے والے حروف، تو ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ اب ان حروف حلقی کے حوالے سے جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ بھی آپ حضرات سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید میں نون ساکن یا تنوین کے بعد مختلف حروف آئیں تو اس کے مختلف احکامات ہیں۔ نون ساکن سے مراد ایسا نون جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، یعنی اس پر زبر زیر یا پیش نہ ہو، جزم ہو، اس کو نون ساکن کہا جاتا ہے۔ تو نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ ایسا نون جس کے اوپر کوئی زبر زیر یا پیش نہ ہو بلکہ جزم ہو، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اور تنوین، تنوین سے مراد دو زبر، دو زیر اور دو پیش، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد قرآن کریم میں اگر مختلف حروف آتے ہیں تو اس کے مختلف احکامات ہیں۔ آج ہم حروف حلقی سے متعلق جو قاعدہ ہے وہ پڑھیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ جو حروف حلقی ہیں، ابھی ہم نے پڑھے 6 حروف حلقی، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار۔ اظہار کا کیا مطلب؟ یعنی وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، جیسے غنہ کرنے میں دیر لگاتے ہیں، دیر نہیں لگائیں گے بلکہ جلدی سے اس کو پڑھیں گے، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں آگے آپ کے سامنے آ جائیں گی تو آپ کو مزید واضح ہو جائے گا کہ اظہار کا کیا مطلب ہے۔ تو بہرحال ہم نے قاعدہ ابھی یہ پڑھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، یہ جو 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، اظہار ہوگا۔ اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ مثلا حمزہ کی دیکھیں مثالیں، من اخی، من اخی، نون ساکن ہے اور اس کے بعد حمزہ آ گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ الف کی شکل کا جو حرف ہو اس پر اگر زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ تو یہ حمزہ ہے نون ساکن کے بعد، تو یہاں دیر نہیں لگائیں گے، غنہ نہیں کریں گے، من اخی نہیں پڑھیں گے اس کو بلکہ جلدی سے پڑھیں گے، من اخی، اظہار خوب واضح کر کے ظاہر کر کے پڑھیں گے، من اخی، من آمن، من آمن، نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا۔ اب تنوین کی مثالیں دیکھیے، غثاء احوا، غثاء احوا، تنوین یعنی 2 زبر کے بعد حمزہ آ گیا۔ من عین آنیہ، من عین آنیہ، 2 مثالیں آ گئی۔ نون ساکن کے بعد عین آ گیا تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا۔ تنوین کے بعد 2 زیر کے بعد حمزہ آ گیا تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ جی، ہا کی مثال دیکھیں، نون کے بعد، نون ساکن کے بعد ہار ہے، من ہاد، منہ، منہم، یہاں پر نون ساکن کے بعد دیکھیں ہا آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد ہا ہے، نون ساکن کے بعد ہار ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا۔ جرفن ہارن، 2 زیر، تنوین کے بعد ہا آ گیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، قومن ہاد، 2 زیر کے بعد ہا آ گیا تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا۔ عین کی مثالیں دیکھیں، انعمت، انعمت، نون ساکن کے بعد عین آ گیا۔ من علق، من علق، اس کے اوپر زیادہ دیر نہیں لگائیں گے۔ اسی طرح تنوین کی مثال، محمدن عبدہ، محمدن عبدہ، 2 زبر کے بعد عین آ گیا۔
लियौमिन अज़ीम, यौमिन अज़ीम, दो ज़ेर के बाद आइन आ गया तो यहाँ पर भी इजहार होगा। हा की मिसाल देखें, मन हर्रम, मन हर्रम, नून साकिन के बाद हा आ गया। वन हर, नून साकिन के बाद हा आ गया, तो इसको वन हर नहीं पढ़ेंगे बल्कि वन हर इजहार करके पढ़ेंगे। तनवीन की मिसाल, नारुन हामिया, नारुन हामिया, तनवीन के बाद हा आ गई। और मिन हकीमिन हमीद, हकीमिन हमीद, दो ज़ेर के बाद हा आ गया। गैन की मिसाल देखें, मन गौब, मन गौब, नून के बाद गैन आ गया। मिन गैरिकुम, नून के बाद गैन। अजरुन गैरु ममनून, दो पेश के बाद गैन। रब्बुन गफूर, दो पेश के बाद गैन। खा की मिसाल देखें, लिमन खशिया, लिमन खशिया, नून के बाद खा। मिन खौफ, नून के बाद खा। और तनवीन की मिसाल, नखलिन खाविया, दो ज़ेर के बाद खा। शैइन खलक़, दो ज़ेर के बाद खा। तो बहरहाल हमने कायदा ये पढ़ा था कि नून साकिन या तनवीन के बाद, तनवीन का बता दिया आपको, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहा जाता है। तो नून, ऐसा नून जिसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश ना हो बल्कि जज़म हो, ऐसे नून के बाद या तनवीन के बाद इन 6 हरूफ में से हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर इजहार होगा, बिल्कुल जाहिर करके पढ़ेंगे, इदगाम या वहां पर गुन्ना वगैरह नहीं करेंगे, बिल्कुल जाहिर करके उस लफ्ज को पढ़ेंगे। तो ये उम्मीद है कि आपको ये वाला कायदा समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हैं इन मिसालों का, आपके सामने ये मिसालें हैं। और आपका ये होमवर्क भी है कि कल आपने कुरान मजीद में से इन 6 हरूफ में से हर एक हर्फ की दो दो मिसालें तलाश करके लानी। हमजा की दो मिसालें इस तरह कि एक नून साकिन की और एक तनवीन की। हा की दो मिसालें, एक नून साकिन की और एक तनवीन की। आइन की दो मिसालें, एक नून साकिन की और एक तनवीन की। इसी तरह बाकी जो हरूफ हैं उनकी दो दो मिसालें तलाश करके कल आप लाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सबक का जो पहला मरहला था वो मुकम्मल हो गया। वो था कवायद के पढ़ने का। तो कायदा हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज पढ़ लिया है जी। अब हम चलते हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, और वो है कुरान मजीद की एक सूरह मुबारका का पढ़ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल काफिरून से आगे हमने यानी 6 सूरतें कुरान मजीद की वो याद कर ली हैं, और आज 7वीं सूरत सूरतुल कौसर जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ेंगे। तो उसका तरीक़ाकार यही होगा कि सबसे पहले आप हजरात के सामने मैं पढ़ूंगा इस सूरह मुबारका की तिलावत करूंगा, फिर आप हजरात में से कोई एक साथी मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे और बाकी सब उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर पढ़ेंगे। तो जी सूरतुल कौसर मक्किया, मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, आपके सामने है। इसकी तिलावत समाअत फरमा लो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर, इन्न शानिअक हुवल अबतर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, ये सूरह मुबारका आपने याद भी करनी है, और इस सूरह मुबारका में जो कवायद अभी तक हम पढ़ चुके हैं
ان میں سے جو جو قاعدہ لاگو ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے، اس قاعدے کو کی بھی نشاندہی کر کے آپ نے لانی ہے۔ یہ 2 ہوم ورک ہیں آپ کے۔ جی اب آپ میں سے میرے ساتھ یہ سورہ مبارکہ مل کر پڑھیں گے۔ بھائی زاہد عوان صاحب اگر موجود ہیں تو ان کو ہم مائک دیتے ہیں۔ زاہد عوان، ان کا مائک آن ہو گیا بالکل۔ جی زاہد عوان صاحب موجود ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زاہد صاحب ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ کہاں سے شریک ہیں آپ کلاس میں؟ مانسرا سے جی۔ مانسرا سے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ اچھا یہ سورہ مبارکہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ نے میرے پیچھے پیچھے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، فصل لربک وانحر، فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ جی، بہت خوب جی زاہد آوان صاحب، بہت اچھے۔ اب ہم اپنے سبق کا جو اگلا مرحلہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے سبق کا اگلا مرحلہ ہے دعاؤں کا۔ تو الحمدللہ ہم نے 6 دعائیں یاد کر لی تھی۔ وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ اس دن ہم نے پڑھی تھی۔ اب ہم آگے 7ویں دعا آج پڑھیں گے، گھر سے نکلنے کی دعا۔ گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو قوت اور طاقت دے سکے۔ یہ دعا ہے گھر سے باہر نکلنے کی، اور اس کا فائدہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تیری کفایت کی گئی، تجھے بچا لیا گیا، تجھے ہدایت دے دی گئی۔ شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اور دوسرے شیطان سے کہتا ہے ایسے شخص سے تیرا کیا کام جس کو ہدایت دے دی گئی، جس کی کفایت کر لی گئی اور جسے بچا لیا گیا۔ تو یہ کتنی قیمتی دعا ہے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے پڑھ لی جائے تو اللہ پاک اس شخص کی بھی اور اس کے تمام اہل خانہ کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس دعا کے یاد کرنے کا اور اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یا آپ حضرات اس کا سکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جی اب ہم اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے
مسائل کے حوالے سے ہم نے اس دن کچھ مسائل سیکھے تھے. طہارت کے حوالے سے کچھ چیزیں ہم نے پڑھی تھی. تو طہارت میں سے جو سب سے اہم چیز ہے غسل. اس غسل کے حوالے سے آج ہم کچھ مسائل کا مذاکرہ کریں گے کہ غسل کا کیا طریقہ ہے اور اس کے کیا فرائض ہیں اور اس کی سنتیں کیا ہیں اور کس انداز میں غسل کیا جاتا ہے. تو غسل آپ کو معلوم ہے، یہاں غسل کے فرائض کا ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلے غسل کے فرائض ہم پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ غسل میں یہ چیزیں فرض پورا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. اگر نماز کے اندر کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، بھلے سجدہ سہو کر لیں پھر بھی نماز نہیں ہوتی. اسی طرح اگر کسی شخص کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جائے تو جب تک وہ غسل کے فرائض ادا نہیں کرتا، پورے نہیں کرتا، بھلے وہ کئی بار اپنے جسم پر پانی بہاتا رہے، جتنا مرضی وہ صابن لگا لے، لیکن اس کو طہارت حاصل نہیں ہوگی. جب طہارت حاصل نہیں ہوئی تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ بڑا حساس اور سینسٹیو معاملہ ہے کہ طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کے جو فرائض ہیں ان فرائض کو پورا کیا جائے. تو غسل کے 3 فرائض. نمبر 1 کلی کرنا. اگر آدمی روزے کی حالت میں نہ ہو تو غرارہ کرے، یعنی حلق تک پانی پہنچائے، خوب اس کے اندر یعنی مبالغہ کیا جائے. اور اگر روزے کی حالت میں ہو تو صرف کلی کرے، غرارہ نہ کرے تاکہ پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے. تو گویا پہلا فرض ہے کلی کرنا یا غرارہ کرنا. دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا. تو عام حالت میں روزے کی حالت نہ ہو تو ناک کی یہ جو نرم ہڈی ہے اس نرم ہڈی تک پانی پہنچائے اور خوب اندر سے ناک کو صاف کرے. اور اگر روزے کی حالت میں ہے تو پھر اندر نرم ہڈی تک پانی نہ پہنچائے بلکہ انگلی کو گیلا کر کے اپنی ناک کو صاف کر لے. اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پر ایک بار پانی بہانا، یعنی پورے جسم پر اس انداز میں پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. اگر کسی آدمی نے کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور انگوٹھی کے نیچے تک پانی نہیں پہنچتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ اس کی خشک رہ گئی. جب خشک رہ گئی تو اس کا غسل نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کسی آدمی نے اپنے جسم کے اوپر کوئی ایسی تہ والی چیز لگا رکھی ہے جس کی وجہ سے پانی نیچے نہیں پہنچتا، جیسے خواتین جو ہے یہ نیل پالش لگا لیتی ہیں، تو نیل پالش وہ ایسی تہ والی چیز ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں جاتا. ہاں مہندی کا حکم الگ ہے، مہندی اس کی تہ نہیں ہوتی، وہ تو اتر جاتی ہے بعد میں، وہ رنگ سے کلر سا ہوتا ہے، جبکہ نیل پالش کی باقاعدہ تہ ہوتی ہے. تو ایسی کوئی تہ والی چیز ہے اس کی وجہ سے اگر اس جسم کے حصے تک پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کلی کیے بغیر، ناک میں پانی ڈالے بغیر صرف پورے جسم پہ پانی بہا لیا، شاور لے لیا جس طرح عام طور پر ہمارے ہاں لیتے ہیں، تو پانی منہ میں ڈالے بغیر اور ناک میں ڈالے بغیر تو طہارت حاصل نہیں ہوگی. ہاں اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے، آپ پہلے اگر پورا شاور لے لیتے ہیں بعد میں آپ کو یاد آیا تو آپ منہ میں پانی ڈال لیں اور ناک میں پانی ڈال لیں تو فرض پورے ہو جائیں گے، ادا ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ چیز. اور اسی طرح اگر کسی آدمی کے بال اتنے بڑے بڑے بال ہیں کہ اس نے ان کی وہ لٹے سی بنا رکھی ہیں تو ان کو کھول کر دھونا ضروری ہے. اگر کھول کر نہیں دھوئے گا، ہر بال تک پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا. عورتیں جو ہے ان کے لیے لٹے کھولنا وہ کوئی ضروری نہیں ہے، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ گیا تو فرض ادا ہو جائے گا، ان کا غسل ہو جائے گا. تو بہرحال یہ آپ حضرات کے سامنے غسل کے فرائض تھے. ان فرائض کو مد نظر رکھ کر غسل کرنا چاہیے اور ان کی غسل کرتے ہوئے ان کا خاص خیال کرنا چاہیے. غسل سے متعلقہ جو باقی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے. اب ہم اپنے سبق کے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں
اور وہ ہے آپ حضرات سے سبق سننا، قرآن مجید کا جو ناظرہ ہے